نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا صدق اللہ العظیم۔ بعد حمد و ثنا میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب صدر ارباب دانش وطن با وفا پاکستان کے با وفا شہینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کے اس ایوان میں میرا موضوع سخن ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آل رسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا احترام باہمی۔ عزیزان محترم، اللہ خالق کائنات کے پیارے محبوب، رحمت و محبت کے رسول، اخوت و مروت کے داعی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے جزیرہ عرب کا آتش کدہ گلزار خلیل بن گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی خوئے افو کرم سے، اپنی سیرت طیبہ کی تابانیوں سے اسلام کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے والوں کے دلوں کو ہر قسم کے رذائل سے پاک بنا دیا اور انہیں خلوص سے بری محبت کے جام پلا کر بندہ با وفا مقبول بارگاہ خدا بنا دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمد و شے سریا کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ کون سی محبت تھی؟ یہ وہ محبت تھی جس نے ان کے دلوں میں ہمدردی کا وہ لطیف اور توانا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے پاؤں میں کانٹا چبھتا تھا تو دوسرے کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی گزند پہنچتی تھی تو دوسرے کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ اسی محبت و اخوت کو خالق کائنات نے کچھ یوں بیان فرمایا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، پس اللہ خالق کائنات نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کے اولین شاگرد، اولین فیض یافتہ صحابہ کرام و اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپس میں کس طرح شیر و شکر تھے، بالخصوص رفیق دلربا اسیر گیسو مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین باہمی طور پر کس طرح محبت و مودت کا عملی مجسمہ تھے اور ان کی الفت و عقیدت کے رشتے کس قدر مضبوط تھے۔ آئیے عزیزان گرامی، آج اس مقابلے کا یہ موضوع نہایت ہی شیریں اور سرور انگیز ہے اور بکثرت دلائل قاہرہ موجود ہیں جن کا مطالعہ کرنے اور سننے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت کے ہر فرد کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے۔ عزیزان محترم، ابن عساکر کی یہ روایت کانوں میں رس گھولنے والی ہے جس کے راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب بھی کسی محفل میں تشریف لے جاتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حضور علیہ السلام کی دائیں جانب بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روز کچھ یوں ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی دائیں جانب بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ازراہ ادب تھوڑا دور ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ابھی اپنے چچا کو نہ دیکھا تھا، ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ھذا عمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے چچا جان تشریف لا رہے ہیں، میں ازراہ ادب تھوڑا دور ہو گیا۔ فسر بذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی رؤی ذالک فی وجہہ، حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ یہ مسکراہٹ کی تابانی چہرہ نبوت پہ آیا ہو رہی تھی۔ عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت میں حضور علیہ السلام کی خوشی کا راز پنہا ہے، اور یہ کردار صدیقی اس امر کا عکاس ہے کہ سینہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت اہل بیت، مودت اہل بیت اور قدر اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا گنجینہ تھا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔